Assalamu alaikum, this is Mikashif and welcome to my YouTube channel. Today my topic is why cut stones are much expensive than rough stones. کہ کٹا ہوا پتھر جو کہ مطلب فائنل لک جو ہوتی ہے اس کی جو جیولریز ایکسیسریز میں یوز ہوتی ہے وہ اتنا ایکسپینسو کیوں ہوتا ہے بجائے رف پتھر کے. آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ساری رف پتھرز ہیں اور اس کو اگر فائنل لک میں کنورٹ کریں گے تو اس سے ایک اچھا خاصا نگینہ بن جاتا ہے. آگے ویڈیو میں بھی میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا کہ اب یہ جو ایک پتھر ہے اس کی پرائز اتنی ہے اور یہ جو کٹ کی ہوئی پتھر ہے اس کی پرائز اتنی ہے. تو سمپل سی ایک بات ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمیشہ اسکریپڈ چیز کے اوپر لوگ توجہ دیتے ہیں یا کہ مطلب فل اینڈ فائنل تیار ہو کے اسی چیز پہ توجہ دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اسکریپ چیز جو ہوتی ہے اس کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی جب اس کو پالش کیا جائے. یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ میں نے ڈے لائٹ میں ویڈیو بنائی ہے اپنے کلائنٹ کے لیے ایک پروف کے طور پر. تو اچھا, میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک چیز کو آپ پالش کرو گے, اس کو کٹ کرو گے, گاٹ کرو گے, تار کرو گے, تو اس کے بعد اگر کوئی چیز نکل آتی ہے تو وہ اس کو ہم کٹ کہتے ہیں. تو پہلی شیپ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو پتھر ہوتے ہیں اس کی جو را مٹیریل میں آپ کو بتاؤں تو فائرائڈ بھی ہوتے ہیں, اس میں کلاؤڈز بھی ہوتے ہیں, اس میں انکلوژنز بھی ہوتے ہیں, اس میں سوپ سٹونز بھی ہوتے ہیں, اس میں کوارٹز بھی ہوتے ہیں, جو کہ اسی چیز کو ہم فائنل لک میں کنورٹ کر کے پھر اس میں انکلوژن بھی نہ ہو, فائرائڈ بھی نہ ہو, کوارٹز بھی نہ ہو, سوپ سٹونز بھی نہ ہو, اور اس کی اگر فائنل لک بن جاتی ہے اور اگر اس کو ہم یوز کریں گے جیولریز ایکسیسریز میں اور اس کی فائن شیپ جو بن جاتی ہے وہ کٹ شیپ بن جاتی ہے. تو جسٹ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں نے ایک پتھر لیا, جسٹ فار ایگزامپل وہ ہے 50,000 روپے کی ایک پتھر. تو اگر اس کو میں فائنل شیپ میں کنورٹ کروں گا تو دو باتیں ہیں ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مطلب جو اس چیز کا کام کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ رف پتھر کو اگر لیں گے اور اس کو کٹ میں کنورٹ کریں گے تو ہم نے رف پتھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا اس میں انکلوژن کتنی ہے, آیا یہ کٹنگ کے قابل ہے کہ نہیں ہے. اگر کٹ کرنے کے بعد اگر وہ لک آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ ایسے ایک چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کو کٹ کر دیتے ہیں تو وہ اتنی ویلیویبل نہیں ہوگی. جسٹ فار ایگزامپل میں نے 50,000 روپے کی ایک پتھر لی ہے اور اس کو میں اگر کٹ کروں اور اگر وہ خوبصورت پتھر نکل آ جائے تو آٹومیٹیکلی اس کی جو ورتھ ہوگی وہ تو 50,000 تو ہے ہی ہیں. اس پہ اگر زیادہ سے زیادہ خرچہ آ جائے تو 2-3 ہزار روپے اور کر لے, لیکن جب اس کی فائنل لک آ جاتی ہے نا, جیسے کہ اب یہ ایک دانہ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین اس کی کٹنگ ہوئی ہے. آپ اس پتھر کو اگر اس پتھر کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو آپ مجھے بتائیں کون سا پتھر اچھا ہے. ٹھیک ہے, رف پتھر اچھے ہوتے ہیں یا کٹ پتھر اچھے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے ابھی اس کا فائنل لک بن گیا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ چیز جو ہے پھر وہ لاکھ روپے سے اوپر بکی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ میں نے پتھر کو لیا ہوا ہے 50,000 روپے پہ, اس کو میں نے کنورٹ کر دیا کٹ سٹونز میں. اس کو بعد میں اگر میں بتاؤں تو اس کی جو فائنل لک آتی ہیں تو اسی لیے اس وجہ سے یہ جو رف پتھر ہوتے ہیں یہ اتنے ایکسپینسو نہیں ہوتے بجائے وہ جب فائنل لک میں آ جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایسے ایسے ایمرلڈ بھی دیکھے ہوئے ہیں اپنے مختلف دوستوں کے ساتھ جس کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے 65 لاکھ روپے, 1 کروڑ روپے, 1 کروڑ 25 لاکھ, 45 لاکھ, 25 لاکھ, 10 لاکھ. وہ میرے دوستوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, وہ رف پتھر ہیں, لیکن اگر اس کو پھر کنورٹ کریں گے اسی شیپ میں اگر آپ کنورٹ کریں گے کٹ سٹونز میں تو یقین جانے پھر روپیوں کی بات نہیں ہے, پھر وہ آٹومیٹیکلی کنورٹ ہوتی ہے ڈالرز میں.
جس کا اگر میں بتاؤں تو $3000 پر کیرٹ ہوتا ہے. $3000 پر کیرٹ مطلب کہ 100 سے شروع ہو جاتی ہے، 3000 10,000 تک پہنچ جاتی ہے. میں ڈالر کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اصل میں اس وجہ سے یہ مہنگے ہوتے ہیں کہ میرے سے بہت سارے کلائنٹ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ کٹ سٹونز جو ہوتے ہیں یہ اتنے کیوں مہنگے ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی ہیں کہ آپ اگر اسکریپ چیز کو لیں گے تو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، یا اگر آپ پالش چیز لوگی تو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. تو آٹومیٹیکلی یہ تو سمپل سی لاجک ہے اس میں کہ جو کٹ سٹونز ہوں گے، جو ویل پالشڈ ہوں گے، جو ویل فرنشڈ چیز ہوگی تو اس کی تو ورتھ زیادہ ہی ہوں گی. اس وجہ سے زیادہ ہوگی کہ وہ پھر بندے کو پتہ لگ جاتا ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اگر یہ رف ہے تو اس میں ہم لائٹ کے تھرو دیکھتے ہیں کہ اس میں انکلوژن کتنی ہے، اس میں ڈارکنیس کتنی ہے، اس میں بلیک ڈاٹڈ ہے کہ نہیں ہے، اس میں انکلوژن ہے کہ نہیں ہے، اس میں کچھ لیئرز جو ہیں وہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں کریکس ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہونا اور اگر چیز لوپ کلین نظر آ جاتی ہے تو آپ سمجھو کہ یہ جو چیز ہے یہ ویلیویبل ہے. تو سمپل سی لاجک ہے کہ کٹ سٹونز جو ہے وہ انتہائی مہنگے ہیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنے لک کی وجہ سے یہ اتنی مہنگے ہوتے ہیں بجائے کہ وہ رف شیپ میں ہو. اگر کٹ شیپ میں ہو تو وہ بہت زیادہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا. پھر ہم سوچتے ہیں کہ رف شیپ میں جب ہم لیتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں ہر اینگل سے، لیکن جو کٹ چیز ہوتے ہیں اس میں آسانی سے پتہ چل جاتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں انوالو نہیں ہے، انکلوڈ نہیں ہے. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، شیئر بھی ضرور کیجئے گا. نیکسٹ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.